آپ کو بھی لگ رہا ہے کوئی ایمرجنسی یا ایمرجنسی پلس کا کوئی امکان ہے؟ دنیا وہی جو کولمبس نے ایجاد کی تھی، جس کا نام امریکہ رکھا گیا تھا، اور ایک نئی دنیا، اور وہ تھو تھو کر رہی ہے۔ میرے لیے خدا گواہ ہے کہ امریکہ مجھے گالی دے گا تو میں یہ سمجھوں گا کہ میں پاس ہو گیا ہوں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک عجیب و غریب ہم صورتحال سے دو چار ہیں۔ ہو سکتا ہے میں بھی اپنے آپ کو جج نہ کر سک رہا ہوں، لیکن اسی طرح ایک عجیب و غریب، جس کو کہنا چاہیے کہ اندرونی تضاد کے اندر کشمکش میں پڑا ہوا ہوں۔ اسحاق رانا صاحب نے ابھی پڑھی ایک وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ بنیادی طور پہ یہ ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم یہ استعمال کریں، کیونکہ یہ اللہ میاں نے کہا ہے کہ میں ہوں۔ اب اللہ میاں سے کون پوچھ سکتا ہے کہ وہ اللہ نے کس کو عزت دی؟ اللہ کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ یہ پھر دوسری بات یہ ہے کہ مجھے یاد، آپ مجھے بولے چپ کر کے سنتی رہے آپ پلیز۔ مجھے یاد آ گیا لیفٹیننٹ جنرل عبدالغفور صاحب، غفور آصف صاحب، آصف غفور صاحب، 26 جولائی 2018 ٹویٹ آتی ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یعنی کہ جنرل غفور صاحب نے بتایا کہ نواز شریف صاحب کو ذلت ملی ہے، وہ جیل چلے گئے ہیں، اور عمران خان صاحب کو عزت ملی ہے، وہ وزیر اعظم بن گئے ہیں۔ اللہ کا رول، اللہ کی چیزوں کو اپنے مطلب بنا کے اپنی سہولت کے لیے فٹ کرنا، میرا خیال ہے کہ ہم جو لوگ بیٹھے ہیں، ہم تینوں میں چاروں میں بڑی خدا خوفی ہے۔ بالکل۔ پھر مجھے بتائیں، یہ شوکت عزیز صدیقی جج نہیں تھا؟ اس کے اوپر جب اس کو بورڈ رہے تھے تو یہ کہاں خاموش تھے عدلیہ کے جو بھائی باپ بنے ہوئے ہیں؟ نصر اللہ ملک صاحب نے جہاں بات کی، میں اس کو آگے بڑھاتا ہوں۔ حقیقت ہے میرا خیال تھا کہ ہم کم از کم جو ہے 2 بٹن گریبان کے کھول کے بات کریں گے۔ تحریک انصاف کی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ اس نے کبھی آج تک 2 بٹن کھول کے اپنے گریبان میں جھانکا نہیں ہے۔ جنرل باجوہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے، اس کے آنے سے پہلے میں جنرل ایوب کو سب سے بڑا مجرم سمجھتا تھا۔ جنرل باجوہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا مجرم ہے۔ میں لکھ تھک گیا ہوں، کیا تھک گیا ہوں۔ اس جنرل باجوہ کے 5 سال 5 مہینے کون بندہ اس کے ایک صفحے کے اوپر اس کی آگوش میں تھا؟ مجھے یہ تو بتائیں۔ اور پھر جنرل باجوہ کے دوسرے 6 مہینے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس جو پرویز الہی گئے تھے وہ میں نے بھیجا تھا، یا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیْرُ تُولِجُ اللَّیلَ فِی النَّہارِ وَتُولِجُ النَّہارَ فِی اللَّیلِ، انہوں نے بھیجا، لمحے نے بھیجا تھا۔ جنرل باجوہ نے ٹورا تھا، کیونکہ جنرل باجوہ آخری 5-6 مہینے عمران کے جلسے کرا کے، سارے جلسے عمران خان کے 10 اپریل سے لے کے 26 مارچ کے نومبر 2022 کے مارچ تک، سارے کے سارے جنرل باجوہ کے اور فیض حمید کے، نہ یہ اس کے اوپر آپ تحقیقات کریں، نہ انہوں نے کرائے ہو تو میں جرمدار ہوں۔ اور اس کے اندر پھر اور کیا کیا؟ وہ انگریزی کی کہاوت ہے نا، رننگ ود دا ہیئر اینڈ ہنٹنگ ود دا ہاؤنڈز۔ جنرل باجوہ عمران خان کو رکھ کے خود بعد میں اس کو چاپ کر دیتا، لیکن شہباز شریف کو گھر بھیجنا چاہتا تھا تاکہ نگران حکومت ہو اور وہ اس کو 2 سال کی ایکسٹینشن دے۔ کیا بی بی کیا آپ کن باتوں کو پھلوڑتے ہیں؟ میں تو سوچتا تھا کہ لائٹلی پکڑائیں وہ کنڈے، تو اس کو سخت جانا پڑا، یقین جانے کے تحریک ضمیر کی ایک تھوڑی رمق ہو، قاضی فائز صاحب نے کیا قصور کیا تھا ان کا 5 سال؟ جب مجھے کچھ شرم نہیں آتی؟ میں ذرا بریک لے لوں، پھر آگے اس بات کو ذرا آگے بڑھاتے ہیں، کیونکہ جنرل باجوہ کی جو جنرل باجوہ ہیں ان کی کہانیاں بڑی خوبصورتی سے لکھ رہے ہیں۔ آپ پتہ چلیے صاحب نثار اور یہ سارے پارٹنر کرائم تھے، اس وقت بتاتے۔ وہ آپ نے اس وقت کیوں نہیں بتایا؟ آپ کو بھی تو پتا ہوگا نا، ہمارے ہاں تو المیہ یہی ہے سر کہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ میں نے نہیں بتایا، کس دن آپ نے نہیں پوچھا؟ مجھے پوچھا، میں نے نہیں بتایا، کس دن نہیں بتایا؟ یہ بات آپ کے میرے پہ جیو پہ پابندی کس پہ لگی تھی؟ میرا 3 سال کالم کیوں بند ہوا تھا؟ عمران خان صاحب کے دور میں مارچ 2019 میں میرا کالم بند ہوا، اور مئی 2022 میں ذرا بریک لے لوں، ایک بریک کے بعد آگے مزید بات کرتے ہیں۔ میں ریسیپینٹ پکتا رہا ہوں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔